برا بن عازب فرماتے ہیں ایک جگہ اطلاع اس وقت پہنچی جب لوگ رکوع میں تھے، حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اہل قباء نے بھی نماز ہی میں رخ تبدیل کیا۔ ایک تو اس سے اصول یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھ رہی ہیں، وہ نماز پڑھ رہی ہیں اور ان کا رخ جو ہے وہ غلط ہے، آپ ان کو نماز میں ٹھیک کر سکتی ہیں، ان کا رخ آپ تبدیل کر سکتی ہیں۔ اور اگر ہم خود غلط رخ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ہم سے کہتا ہے کہ یوں نہیں تھوڑا سا یوں ہے، یہ جا نماز آپ کی بچھا دیتا ہے، تو نماز ہی میں ٹرن کر لیں، نماز میں اپنا رخ بدل لینا چاہیے۔ تو یہاں پر پہلا خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے واحد کے صیغے میں، چونکہ آپ امام تھے تو فرمایا کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ شطرہ کا لفظ بار بار ہم پڑھیں گے، شین طارا، اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک اس کا مطلب ہے کسی چیز کا نصف حصہ، ہاف، کسی چیز کا ہاف، اور دوسرا مطلب ہے ڈائریکشن، سمت۔ تو کیا کہا کہ ضروری نہیں کہ ناک کی سیدھ میں بیت اللہ ہو، بس رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ اس میں وسعت آ گئی ہے نا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ عین اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرو تو مشکل ہو جاتی، لیکن یہاں پر گنجائش رکھ دی گئی ہے، وسعت ہے یہاں پر کہ مسجد حرام کی طرف رخ اپنا کر لو، اس لیے کہ مسجد حرام زیادہ وسیع رقبے پر ہے، اس کی طرف مسجد حرام کی طرف رخ کرنا، یعنی آج ہم کس کی طرف رخ کرتے ہیں؟ مکہ کی طرف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں جو مسجد ہے اس کی طرف کرتے ہیں۔ یہ دور دور تک کے لوگوں کے لیے آسان ہے۔ اب کوئی شخص عین مسجد حرام کے اندر بیٹھا ہے، پھر تو وہ رخ اپنا عین خانہ کعبہ کی طرف کر سکتا ہے سہولت سے، آسانی ہے اس کے لیے۔ لیکن جو باہر ہیں، جیسے ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے عین بیت اللہ کی طرف رخ کرنا مشکل ہے، تو مسجد حرام کا لفظ استعمال کیا گیا، اس میں آسانی ہے۔ 2-4 ڈگری ادھر سے ادھر ہو جائے تو زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اب تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں۔ اشارہ یہاں پر بنی اسرائیل کی طرف ہے کہ یہ خود جانتے ہیں خانہ کعبہ یہی اصل قبلہ ہے۔ خود موسیٰ علیہ السلام بیت اللہ کی طرف رخ کر کر ہی نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ کہ بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جن کو یہ بھی بہت محترم مانتے ہیں۔ اب دیکھیے اسلام نے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ تبلیغ کی، ایسے بنی اسرائیل کو بھی آہستہ آہستہ آمادہ کیا، اتنی نرمی کے ساتھ بات کو سمجھایا گیا، لیکن جس کو نہیں ماننا ہوتا، جو فیصلہ پہلے کرتا ہے کہ مجھ کو بات نہیں ماننی اور بات بعد میں سنتا ہے، وہ تو پھر نہیں مانتا۔ مقدمہ کب فائدہ دیتا ہے؟ جب نیوٹرل مائنڈ سے دونوں کو سنا جائے۔ جج کا کام ہے کہ وہ دونوں فریقوں کی بات کو سنے، اس کے بعد فیصلہ کرے۔ اب اگر جج ایسا ہے جس نے کہ فیصلہ پہلے کر لیا، بعد میں آ کے وہ بات سنتا ہے، کیا فرق پڑے گا؟ فیصلہ تو وہ کر چکا۔ تو قرآن کی بھی آیات انہی کو فائدہ دیں گی جو اپنا دماغ نیوٹرل لے کر آتے ہیں، کھلا ذہن لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پہلے بات سنیں گے، ہم فیصلہ بعد میں کریں گے، تو قرآن ان کو فائدہ دیتا ہے۔ لیکن کسی نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ بات تو ماننی ہی نہیں، ڈیسائیڈڈ نہیں سننی، اب کتنے بھی بہترین طریقے سے اس کو بتایا جائے وہ اپنے فیصلے پر قائم رہتے ہیں، اس لیے کہ ضد کی نفسیات لے کر آئے ہیں۔ اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے آیت 145، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہاری قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو،
اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں، اور اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ کہ اب یہ تو ضد میں پڑ گئے ہیں، اوپن مائنڈڈ نہیں ہیں، یہ تو آپ کی بات مانیں گے نہیں، یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یہود اور نصارہ۔ تو یہاں پر خطاب تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی علم کے باوجود تو آپ ظالموں میں ہوں گے۔ تو خطاب تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دراصل سنانا ہم مسلمانوں کو ہے، اور جو احوا کہا گیا، خواہشات کہا گیا ہے اہل کتاب کے دین کو، ان کا عقیدہ، ان کی رسومات، ان کی عبادات، ہر چیز کتاب اور رسول کے طریقے سے کٹ چکی ہیں، یہ تو صرف اپنی خواہش کا اتباع کرتے ہیں۔ تو اللہ کی مرضی معلوم ہونے کے بعد پھر خواہشات کے پیچھے چلنا، یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ فرمایا آیت 146 147 الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں مت پڑو۔ فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ خوب پہچانتے ہیں، ہو کی ضمیر خانہ کعبہ کی طرف بھی جا سکتی ہے، قرآن کی طرف بھی جا سکتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جا سکتی ہے، کہ کھلی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک احمد تک ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ حق پہچاننے کے باوجود انہوں نے اس کو نہ مانا، صرف اس لیے نہ مانا کہ ہماری پوزیشن چلی جائے گی، ہمیں ماتحتی کی زندگی گزارنی ہوگی، ہمیں سب آرڈینیٹ بن کے رہنا ہوگا۔ ابھی تو لوگ ریبائز کا کہنا مانتے ہیں، ان کے بڑے بڑے عالموں کا کہنا مانتے ہیں، پھر ان کے ریبائز نے سوچا کہ ہمیں تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہوگا، تو چھوٹا بن کے رہنا ان کے تکبر نے گوارا نہ کیا۔ تو فرمایا کہ دیکھو اہل کتاب کی تم پیروی مت کرنا، الحق یعنی قرآن کے بارے میں اور قرآن کی تعلیمات کے بارے میں کسی شک کا تم شکار مت ہونا۔ تو قبلہ کیا ہے؟ ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے، مرکز اتحاد ہے، اس سے ہوموجینٹی ہوتی ہے، ہم آہنگی ہوتی ہے، ہم رنگی نظر آتی ہے، ورنہ کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا کسی کا رخ کہیں اور کسی کا رخ کہیں ہوتا، اب سب کا رخ نماز میں ایک ہی طرف ہوتا ہے، یونیفارمٹی رہتی ہے۔ تو قبلہ تو سمبل ہے اتحاد کا، ہر طرف رخ یعنی اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کی مرضی کی طرف انسان کی زندگی کا رخ ہونا چاہیے۔ نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا قبلہ کیا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ ہوتا ہے، اور باقی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ جا نماز سے اٹھ کر یا مکے سے واپس آ کر معاشرت میں ہمارا رخ دہلی کی طرف ہو جاتا ہے، کبھی واشنگٹن کی طرف ہمارا قبلہ بن جاتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ مشرکوں اور اہل کتاب کے طور طریقوں کی محبت اور ان کی پیروی جو باقی زندگی میں ہم کر رہے ہیں، اس نے ہمارے سارے اتحاد کو ختم کر دیا۔ ہم سے کہا گیا کہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، ہرگز تم شک کرنے والوں میں سے مت ہونا۔ لیکن چونکہ ہم نے زندگی میں صبغت اللہ اختیار نہ کیا، ملٹی کلرڈ ہم ہو گئے، کچھ زندگی کا حصہ عیسائیوں کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، کچھ ہندوؤں کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، کچھ یہودیوں کے رنگ میں ہم نے رنگ لیا، یونیفارمٹی ختم ہو گئی، اتحاد ختم ہو گیا، ہم ظالم اور ہم شکی ہو گئے۔ تو چاہے کلچر ہو، چاہے معیشت ہو، چاہے سیاست ہو، کچھ بھی ہو، سب میں رخ ہمیں اپنے رب ہی کی طرف رکھنا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا آیت 148 وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو،
جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تو یہاں پر رخ بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں زندگی میں اپنا ٹارگٹ کیا رکھنا ہے۔ ہر ایک کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی ہم نے ٹارگٹ فکس کیا ہوا ہوتا ہے۔ بے مقصد پرپس لیس زندگی تو کسی کی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر ہم سے کہا گیا کہ فاستبقوا الخیرات، تم کیا کرو، تم نیکیوں میں آگے بڑھنے کو زندگی کا مقصد بنا لو۔ جب اپنی زندگی کا ایک ہدف، ایک پیوٹ، ایک ایکسس، ایک محور ہم مقرر کر لیں گے تو زندگی کی ساری مصروفیات، ساری ترجیحات، ساری پرائیورٹیز اس کے چاروں طرف خود کو ارینج کر لیں گی۔ اگر سب سے اعلیٰ مقام زندگی میں اللہ کو دیا ہوا ہے، پیوٹ، سینٹر زندگی کا اللہ ہے، واقعی ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے، تو پھر نیکیوں میں سبقت ہوگی، تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ پرائرٹیز ہماری اس طرح ہوں گی کہ نیکی میں رکاوٹ نہ آئے۔ نماز کا وقت آ گیا، اول وقت نماز، کوئی نیکی کا موقع آیا، اول وقت نیکی۔ نیکی کے شروع میں ہمیں دلچسپی ہوگی کہ نیکی شروع کہاں ہو رہی ہے، فاستبقوا الخیرات، اس لیے کہ اس طبقہ کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا۔ سبق سے لفظ بنا ہے نا، سین، با اور قاف، آگے بڑھنا۔ سبق کو بھی سبق اسی لیے کہتے ہیں کہ قدم قدم آگے بڑھتے ہیں۔ تو آگے بڑھنا ہے نیکیوں میں، اس کے لیے تو آپ کو پہلے سے کانشیس ہونا ہے کہاں نیکیاں شروع ہو رہی ہیں۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں سیلز لگتی ہیں، ہمیں تو اتنی دلچسپی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جب شروع ہو اس سے پہلے بتا دینا تاکہ پہلے دن ہم پہنچ جائیں۔ ہم سبقت کرنا چاہتے ہیں نا، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ پہلے خیر اپنے لیے لے لیں ہم اس میں سے۔ لیکن جہاں نیکیوں کی بات آتی ہے وہاں ہم پوچھتے ہیں ختم کب ہو رہا ہے؟ تو جب ختم قرآن ہو تو بتا دینا۔ ہمیں ختم سے دلچسپی ہو گئی، سب سے پیچھے رہنے والے تو نہیں، ہم کو مزاج یہ نہیں بنانا۔ اب ہمیں ختم سے زیادہ شروع میں دلچسپی کا اظہار کرنا ہے کہ بتاؤ فلاں چیز شروع کب ہو رہی ہے۔ اور یہ شروع میں دلچسپی اس وقت ہوگی جب اللہ کو سب سے اونچا مقام دیا ہوا ہوگا زندگیوں میں۔ اگر اللہ کو غیر اہم مقام دیا ہوا ہوگا، کہیں بہت نیچے رکھا ہوا ہوگا زندگیوں میں، تو نیکیاں سب سے لاسٹ پرائرٹی ہوں گی، غیر اہم چیز۔ بائی دا وے کر لی، فرصت ملی تو نیکی کر لی، فرصت نہیں ہے تو نہیں کی، نماز بھی چھوڑ دی اگر ٹائم نہیں ملا۔ سارا دنیا کا علم حاصل کر لیں گے، انگلش ایسے بولیں گے کہ انگریز شرمائے ہمارے سامنے۔ وی کو یوں پڑھنا ہے اور و کو یوں پڑھنا ہے، اور کسی کو غلط ایکسنٹ سے پڑھتے ہوئے دیکھیں تو ہنس ہنس کر لوٹیں، کہیں کہ انگلش بولنی نہیں آتی تو بولتے کیوں ہیں۔ کوئی ہم سے کہتا ہے کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، ہم کہیں گے دیکھو ذرا پینڈو۔ اور عربی جیسے پڑھ لیں، جیسے جس لہجے میں چاہیں پڑھ لیں، اگر فرشتوں میں سینس آف ہیومر ہو تو وہ ہمارے عربی سن سن کر لوٹیں ہنس ہنس کے، ہمیں کیا کہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو، اب میں نام نہیں لینا چاہتی، ہم تو چونکہ فلاں اسکول کے پڑھے میں تو ہم تو خوف نہیں پڑھ، ہم تو قرآن ہی کہیں گے۔ یہ ہم نے اپنا کوئی سمبل بنا لیا ایجوکیٹڈ ہونے کا۔ ہم کہتے ہیں کہ مدرسے میں تھوڑی پڑھیں کہ ہم خوف پڑھیں، قرآن کہیں، ہم تو قرآن ہی کہیں گے۔ ہم سے الحمدللہ نہیں کہا جاتا، ہم تو الحمدللہ ہی کہیں گے۔ ہم فلاں اسکول کے پڑھے ہیں نا، ہم سے نہیں نکلتے مخارج۔ یہ ہم نے اس کو کوئی بہت اپنے لیے سمجھ لیا کہ بڑی فخر کی بات ہے، شرم کی بات ہے، افسوس ہونا چاہیے کہ ہم کیوں ایسے بولتے ہیں۔ تو یہ ہے فاستبقوا الخیرات، اہمیت ہوگی تو اس کو وقت دیں گے۔ تو اللہ کی رضا کا دار و مدار تو اس بات پر ہے کہ ہم کتنا تیزی کے ساتھ دین میں آگے نکلتے ہیں اور دین میں آگے دوڑتے ہیں۔ فرمایا آگے آیت نمبر 149 اور 150، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ اور یہ بریکٹ میں ہے نا، نماز کے وقت لکھا ہوا نہیں ہے آیت میں۔ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اچھا دیکھیے آیت 143 میں قیام کی حالت میں تھا نا، حیث ما کنتم، جہاں کہیں تم ہو، جہاں تمہارا قیام ہو وہاں تم اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرو۔
اب کیا ہے؟ خرجتا، تم نکلو، سفر کی حالت میں ہو. تو سفر کی حالت میں ہو تب بھی اپنا رخ تم قبلے کی طرف ہی رکھنا. قبلے کی فکر اس کو ہوگی جو نماز کی فکر کرے گا. جو گھر میں نماز نہیں پڑھتا وہ ویکیشن پہ جا کے نماز کہاں پڑھے گا؟ ویکیشن ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ چھٹی ایسی ہے کہ اللہ کے احکامات سے بھی چھٹی. کہتے ہیں لو اب تفریح کرنے واشنگٹن آئے تو کیا یہاں بھی نماز پڑھیں؟ تو جی ہاں، ویکیشن پر جائیں تب بھی نماز پڑھنی ہے. پھر آگے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. یعنی واحد اور جمع سب کے صیغے میں بات کر لی گئی. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تو تم ان سے مت ڈرو اور بلکہ مجھی سے ڈرو، اور اس لیے تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر میرے حکم کی پیروی کرو کہ تم فلاح کا راستہ پاؤ گے. جہاں کہیں ہو انسان اپنا رخ وہ اللہ کی طرف کر لے، رخ وہیں رکھے، اور جہاں نماز کا وقت آ جائے وہاں نماز پڑھ لے. جو اللہ سے ڈرے وہ بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے. پبلک اوپینین اس کو نیکیوں میں آگے بڑھنے سے روکتا نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہے ہم یہاں نماز کیسے پڑھیں، ہم تو انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، اب یہاں ہم پاک میں کیسے نماز پڑھیں. جب انسان نماز پڑھتا ہے بڑا باوقار با اعتماد لگتا ہے. صحیح طرح سے نماز پڑھے. باجماعت نماز کے منظر کو دیکھ کر کتنے لوگ ایمان لے آئے کہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے مسلمانوں کا نماز پڑھنے کا. تو یہی بہت بڑی تبلیغ ہے. لیکن اگر لوگوں سے ڈریں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اللہ کا خوف انسان کو فاستبقوا الخیرات میں آگے بڑھنے والا بنا دیتا ہے. سبقت کرتا ہے انسان نیکیوں میں، نعمت ہدایت مل جاتی ہے. بڑی مشہور کہاوت ہے کہ راس الحکمتی مخافت اللہ، حکمت کا سر اللہ کا خوف ہے. اللہ کا خوف تیزی کے ساتھ انسان کو عمل پر لے آتا ہے. اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.